ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے گئے، فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، اور خالی چچا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ حضرت صوفیہ جو ابو لہب کے آزاد کردہ کنیز تھی، آزاد کردہ باندھی تھی، ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا، اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر کے اندر بڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے، اللہ اکبر، بڑی جرت والے تھے۔ فرمایا مکہ مکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر موجود تھے، ابو جہل نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، زمزم کے پانی سے اپنے زخم کو بھی صاف کیا، اللہ کی دربار کے اندر کھڑے ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، شکار سے واپس آئے، شکار کھیل کے جب وہ آتے تھے بڑی فاخرانہ چال چلتے تھے، وہی چال چل رہے تھے کہ 2 باندیوں نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ حمزہ کیسی فاخرانہ چال چل رہا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا تو یہ فاخرانہ چال نہ چلے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے سن لیے، یہ بات سن لی تو ان سے تفصیل مانگی کہ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، تو انہوں نے بتایا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آج انہیں زخمی بھی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گئے بیت اللہ کے سین کے اندر، ابو جہل اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا تھا، بڑے اس کے ساتھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جرت مند تھے، اتنے بہادر تھے، اتنی جری تھے، تیر کمان اٹھائی ہوئی تھی، کمان جا کر ابو جہل کے سر کے اوپر ماری اور اس کو زخمی کر دیا، اور اسے کہا تجھے جرت کیسے ہوئی ہے کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ تو ابو جہل کے اوپر خوف طاری ہو گیا، ابو جہل ڈرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے حضرت حمزہ سیدھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، او میرے بھتیجے، یا ابن اخی، او میرے بھائی کے بیٹے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے دشمن سے بدلہ لے کے آیا ہوں، میں ابن حشام سے بدلہ لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت حمزہ نے دوبارہ وہی فرمایا، میرے آقا خاموش رہے۔ حضرت حمزہ نے پھر فرمایا، بھتیجے کیا تجھے خوشی نہیں ہوئی ہے؟ کہا چاچا مجھے ان چیزوں سے خوشی نہیں ہوتی، میں دنیا کے اوپر انتقام لینے نہیں آیا، میں دنیا کے اوپر بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو جو لوگ مجھے پتھر مارے میں ان کو دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں، جو مجھے زخمی کرے میں انہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے لیکن میں نے اسے معاف کر دیا۔ او بھتیجے تو کیسے خوش ہوگا؟ فرمایا چاچا اگر مجھے خوش کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، مجھے اس سے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او میرے بھتیجے اگر آپ کو خوشی اسی بات کے اندر ہوتی ہے، اگر اسی بات کی آپ کو خوشی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ فوراً حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر آیا۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بہت بڑے بہادر تھے،
کتابوں کے اندر لکھا ہے، فرمایا 2 تلواریں چلاتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلاتے، جس طرح بھی جاتے کافروں کو تہ تہ کر کے رکھ دیتے تھے۔ 27 کافروں کو انہوں نے قتل کیا تھا غزوہ بدر کے اندر، جس کے اندر بڑے بڑے کافروں کو مار دیا، بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کر دیا۔ اب کافروں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی، ہندا کا بھائی بھی مارا گیا، ہندا کا باپ بھی مارا گیا، اللہ اکبر۔ اب وہاں حضرت وحشی یہ ایک غلام تھے، ان کا نیزہ مارنا اتنا زبردست تھا، پورے عرب کے اندر مشہور تھا کہ یہ جسے بھی برچھا مارتے ہیں، جس کو ان کا برچھا لگ جاتا ہے اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا بچنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اس کو خریدا، کہنے لگے کہ تو اگر حمزہ کو شہید کر دے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر تو شہید کر دے ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وحشی آیا، غزوہ احد شروع ہوا، اللہ اکبر۔ اس کے اندر اس کا وار چل گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے برچھا مارا، جو پار نکل گیا، جب پار نکلا تو ان کو خون کی الٹی آئی، فوراً گرے۔ یوں دیکھا، وحشی کہتے ہیں جب اسی زخمی حالت کے اندر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، مجھے خوف محسوس ہوا، کیونکہ میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھا تھا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، میں اس طاق کے اندر بیٹھا تھا کہ جیسے ہی یہ غافل ہوں میں ان کے اوپر حملہ کروں، جیسے ہی وہ کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ایک کافر کا انہوں نے یوں سر قلم کیا، میں نے دیکھا پیچھے سے وہ غافل ہیں تو میں نے حملہ کر دیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہندا آئی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک مبارک کو کاٹ دیا گیا، ان کے کان مبارک کو کاٹ دیا گیا، ان کے سینے کو چاک کیا گیا، ان کا کلیجہ نکالا گیا، ان کے دل کو نکالا گیا۔ عرب کے اندر اس وقت یہ تھا کہ جو دشمن ہوتا تھا، جب دشمن قتل کر دیا جاتا تو دشمن کے کلیجے کو نکال کر چبایا کرتے تھے، یہ اس کی وجہ سے ان کی دشمنی کی آگ کے اندر کمی آتی تھی۔ تو ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ جنگ کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے چچا کی میت کو دیکھا، اللہ اکبر، اپنے چچا کی لاش کو دیکھا۔ ان کے علماء نے لکھا ہے کہ 11 ٹکڑوں کو دیکھا، آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ ہچکی مبارک بن گئی۔ اللہ نے فوراً حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا او جبریل جاؤ، جا کر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کے آؤ، جاؤ جا کر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے آؤ کہ او پاک پیغمبر، او میرے محبوب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آسمانوں کے اوپر لکھ دیا ہے اسد اللہ و اسد رسولی، کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے نبی کا بھی شیر ہے۔ ویسے حمزہ کا معنی بھی شیر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑا اعزاز عطا فرما دیا تھا کہ حمزہ میرا بھی شیر ہے اور حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء، فرمایا یہ میرا حمزہ جو چاچا ہے تمام کے تمام اہل ایمان کا، تمام کے تمام مسلمانوں کا، تمام کے تمام شہداء کا سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارے لوگوں، آج تمہیں مجھے پتا ہے کچھ شہیدوں کے ہم دن مناتے ہیں، کچھ شہداء کے ہم ایام مناتے ہیں۔ آؤ اللہ کی قسم، جس شہید کے اوپر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دارو قطار روئے، جس شہید کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہا ہے، جس شہید کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، جس شہید کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ و اسد رسولی فرمایا، جس شہید کے متعلق فرمایا کہ سید الشہداء، تمام کے تمام دنیا کے شہداء کا یہ سردار ہے، آج ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، آج ہمیں اس کے دن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس دن شہید ہوئے، آج ہمیں ان کی شہادت کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 15 شوال المکرم پیر کا دن سن 3 ہجری کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے اندر شہید کر دیا گیا۔ واہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا کیا صبر ہے، واہ میرے آقا تیرا کیا شان ہے۔
اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھر آئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں اپنے ایک چچا کے بدلے میں 70 کو قتل کروں گا، میں اس کا بدلہ 70 سے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا۔ جب آقا نے فرمایا تو اللہ نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ فرمایا میرے محبوب بدلہ لو، بدلہ ایک کے بدلے میں ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے سمجھا دیا کہ جیسا بھی غصہ ہو، جیسا بھی مسئلہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، ایک کا نقصان ہے تو بدلے میں ایک کرو، ایک کے بدلے میں 2 نہیں، ایک کے بدلے میں 70 نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے اللہ نے آگے فرمایا میرے محبوب بدلہ لینا ہے ایک کے بدلے میں ایک۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کر لو، اللہ اکبر، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ صبر کر لو تو یہ بہترین صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں علماء کرام نے لکھا ہے اللہ اکبر وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ یہ 14ویں سپارے کے آخری 2 آیتیں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں نازل کر کے اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ دے دیا تھا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ صبر کریں، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کہ جس بندے نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے فرمایا جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا، فرمایا وحشی جہاں بھی نظر آئے، میرے حمزہ چاچا کا قاتل جہاں بھی نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ وحشی کو پتہ چلا کہ فتح مکہ ہوا، وحشی وہاں مکہ چھوڑ کر طائف کی طرف بھاگ گیا۔ جب طائف میں بھی مسلمان پہنچے اب وہ پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اس کو کہا وحشی تو اس طرح کر، کلمہ پڑھ لے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ کا نبی اسے معاف کر دیتا ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ کا نبی اس سے بدلہ نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ وحشی نے کہا میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں، میں تو اتنا بڑا مجرم ہوں، میں نے تو اتنا بڑا قتل کیا ہے، مجھے کیسے معافی ملے گی؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا مشرک بندے کی بخشش نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا اس کی بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وحشی نے کہا کہ مجھے پھر بھی اطمینان نہیں ہو رہا، میں کیسے پھر میری کیسے بخشش ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، روایات کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر مبارک بھی بھیجی، فرمایا جاؤ وحشی کو بتاؤ یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں محمد الرسول اللہ امان کے طور پر تمہیں یہ چادر بھی دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لے تیرے سارے کے سارے پچھلے گناہ ختم، تیری سارے تجھ سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ وحشی پھر بھی ڈرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو کوئی راستہ نظر نہ آیا چھپتا چھپاتا، کیونکہ صحابہ بھی اسے قتل کرنا چاہتے تھے، ایک دن چھپتا ہوا اپنے چہرے کے اوپر اس نے کپڑا لپیٹا ہوا، صرف اس کی آنکھیں زہر تھیں تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ پہنچا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کیوں نیچے جھکائے کسی گہری سوچ میں تھے۔ وحشی جا کر سامنے بیٹھا، سامنے جیسے ہی بیٹھا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔
فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ وحشی آ گیا، فوراً اس کو قتل کرو۔ ہر صحابی رسول کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ یہ اللہ کے نبی کے چچا کا قاتل ہے، اسے میں قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ دعوہ دعوہ، اسے چھوڑ دو چھوڑ دو اسے چھوڑ دو، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، الاسلام یہدم ما کان قلبہ قبلہ، تو نے جتنے اسلام لانے سے پہلے جرم کیے اللہ تیرے سارے کے سارے معاف کر دے گا۔ وحشی یہ تو بتا، میرا چاچا تو بڑا شیر تھا، میرا چاچا تو بڑا دلیر تھا، میرا چاچا تو بڑا جرت مند تھا، میرا چاچا تو بڑا بہادر تھا، تو نے میرے چاچا کے اوپر کیسے وار کیا؟ اللہ اکبر۔ وہ وحشی جب اب تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امت کو کیسا صبر سکھایا، آپ نے امت کو کیسا سبق دیا۔ میرے بھائی آج تیرے میرے ہمسائے سے کوئی بات چیت ہو جائے، تیرے میرے بھائی سے کوئی بات ہو جائے، اگر تیری گلی اور محلے کے اندر تیرے ہمسائے سے کوئی بات چیت ہو جائے، زندگی بھر اس سے بول چال بند کر دیتا ہے۔ ارے تیرے مسجد کے امام سے کوئی بات ہو جائے، تو مسجد کے امام کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تیرے بھائی سے، سگے بھائی سے کوئی بات ہو جائے تو اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم دیکھ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا کے قاتل، وہ چچا اللہ اکبر، جس سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اتنا کبھی نہیں روئے جتنا اپنے چاچے کی میت کے اوپر روئے، جتنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ روئے، پھر بھی اس کے قاتل نے کلمہ پڑھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ تجھے مجھے سبق دے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہندا نے آپ کے چاچا کے کلیجے کو چبایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا حمزہ کے گوشت کا جو ٹکڑا کسی نے بھی چبایا ہے، اگر وہ اس کے اندر چلا جائے گا تو اس کے اوپر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ فتح مکہ کے اوپر ہندا کو بھی یہ اطلاع دی گئی کہ اب مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ کی رحمت والی چادر کو جو بھی تھام لے، میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ صرف یہاں تک بس نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہو گیا، تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ دوڑنے لگا، بھاگنے لگا کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے جانے لگا۔ اس کی بیوی اللہ اکبر ام حکیم گئی اس کے پیچھے، اس نے کہا کہ تو آ جا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں نے کتنی ستایا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کتنی ان کو زخم دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام حکیم آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اگر میرا خامد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر اکرمہ بھی کلمہ پڑھ لے تو میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے بھی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا میرا خامد مانتا نہیں ہے، اب کوئی نشانی دے دیں، اب کوئی علامت دے دیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑے دشمن کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اتاری، وہاں اللہ کے نبی، یہ وہ چادر ہے اللہ کے قرآن نے جس چادر کی قسمیں اٹھائی ہیں، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر، وہ چادر عطا فرمائی۔ فرمایا جاؤ یہ چادر جا کر اکرمہ کو دکھا دو کہ یہ نشانی میں لے کے آئی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اکرمہ کی بیٹی ام حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لے کے گئی۔ اللہ اکبر۔ جا کر اکرمہ کو دکھایا۔ اکرمہ کشتی کے اندر جا رہا تھا، وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لہرا کے دکھائی۔ اس کی بیوی نے، اس نے کہا دیکھ رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر دی ہے اور تیرے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ اکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو دے کر اپنی بیوی کے ساتھ آیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اکرمہ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اکرمہ کو بلایا، اکرمہ کو اپنے سینے مبارک سے لگایا، فرمایا اکرمہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، اب جو تیرے سارے کے سارے پہلے جتنے جرم تھے میں اللہ کے نبی نے تجھے سارے کے سارے معاف کر دیے۔ میرے بھائی آج تو اور میں معاف کرنا نہیں سیکھتے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت واشی سامنے بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا واشی میرے چاچا کو کیسے تو نے قتل کیا؟ وہ تو بڑا بہادر، وہ تو بڑا جری۔ اللہ اکبر۔ حضرت واشی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے 3 آدمیوں کے بارے میں کہا گیا تھا، آپ کے بارے میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان میں سے جس کو بھی تو قتل کر دے گا ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ آپ کی طرف تو میں آ نہیں سکتا تھا کیونکہ آپ کے ساتھ تو پہرا بڑا سخت تھا، تو حضرت حمزہ سے مجھے ویسے خوف لگتا تھا، تو میرا ارادہ یہ تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر میں شہید کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں چھپتا چھپاتا پہنچا، میں نے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تلوار بھی چلا رہی ہیں اور ان کی نظر مبارک چاروں طرف پھر رہی ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ تو میں ڈر گیا کہ یہاں میرا کام ہونے والا نہیں ہے، میں وہاں سے واپس مڑا، میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا، میں پھر انتظار کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہی ہے، وہ صرف کافروں کی طرف متوجہ ہیں، ارد گرد ان کی نظر نہیں ہے، ارد گرد وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا، میں پھر بھی حضرت حمزہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دیکھا ایک کافر سامنے آیا، وہ کہتا ہوا آیا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دو، مسلمانوں کو تہہ کر دو، مسلمانوں کو جلا کے رکھ دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کافر کو یوں تلوار ماری، اس کا سر اڑا کے رکھ دیا۔ حضرت حمزہ کی توجہ اس طرف گئی، وہ اس طرف سے ان کی توجہ ہٹی۔ میں نے پیچھے سے حملہ کیا، پیچھے سے جیسے ہی میں نے وار کیا ان کو پیچھے لگا، وہ نیزہ پار ہو گیا، برچہ پار ہوا، ان کو خون کی الٹی آئی، یوں پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت حمزہ اتنے بہادر تھے، ابھی ان زخمی حالت کے اندر بھی انہوں نے مجھے دیکھا، میرے جسم کے اوپر کب کبھی طاری ہوئی تو میں اس پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ کہنے لگے جب حضرت حمزہ گرے، اللہ اکبر، پھر میں آگے گیا کہ پھر بھی مجھے جرت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ہندہ بعد کے اندر جنہوں نے مجھ سے کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے آ کر پھر ان کا کلیجہ نکالا، کلیجے کو چبایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے بعد حضرت وحشی نے آ کے کلمہ پڑھا تھا، 7 سال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، رو کے فرمایا او وحشی تو نے کلمہ تو پڑھ لیا، میں محمد الرسول اللہ نے تجھے معاف کر دیا، لیکن ایک مہربانی میرے اوپر کرنا، میرے سامنے نہ آیا کر، میرے سامنے نہ بیٹھنا۔ جب تو میرے سامنے بیٹھتا ہے مجھے میرے چچا کی شہادت یاد آ جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ کبھی تو میرے سامنے آئے اور مجھے میرے چچا کی شہادت یاد آ جائے اور میرے دل سے کوئی بات نکل جائے۔ حضرت واشی رویا کرتے تھے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو حضرت واشی کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ اتنے بڑے انسان کو جو دنیا میں بہترین انسان تھا، میرے ہاتھ سے ان کا قتل ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ حضور کے بعد یہ بدبخت انسان جس نے نبوت کو جھوٹا دعویٰ کیا ہے، الہ العالمین میرے ہاتھ سے ہی اس کو قتل کروا دے، تاکہ قیامت والے دن میں اللہ کی دربار میں کہہ سکوں اللہ تیرا اور تیرے نبی کے سب سے بڑے دشمن ہیں مسیلمہ کذاب کو بھی میں نے قتل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ مسیلمہ کذاب کو بھی حضرت وحشی نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ تو میرے بھائی یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اللہ اکبر، حضرت حمزہ ہے، اسد اللہ و اسد رسولی ہے، سید الشہداء ہے، ان کو قتل کرنے والے، ان کو شہید کرنے والے، ان کے دشمنوں کو
اللہ رب العالمین کے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کر دیا ہے تو اور میں کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ تو اور میں اپنے بھائی کو کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اپنی بہن کو کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اپنے ہمسائے کو کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اپنے رشتہ دار کو کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اگر تیرے میرے اندر صبر والی صفت نہیں ہے، معاف کرنے والی صفت نہیں ہے، پھر سوچ لے پتہ نہیں تیرا اور میرا تعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ پتہ نہیں تو اور میں پھر قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ تو سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔